السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں ایک فطرت کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ فطرت آپ ہر انسان میں اس دنیا میں دیکھیں گے۔ آئیے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی چیز فطرتی طور پر انسان کو دی کہ وہ زندگی میں تعلیم حاصل کر سکے، اور ہر انسان زندگی میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو وہ کسی ادارے میں جا کر، یا کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر، یا کسی کالج میں جا کر، یا کسی اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے، یا وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ذریعے، اپنے پریوار کے ذریعے، اپنے بھائی بہن کے ذریعے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو فطرت وہ زندگی میں لے کے آتا ہے، وہ یہ کہ وہ ہر کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، اور وہ معاملات کرے جس سے کہ لوگوں کی بھلائی ہو سکے، اور وہ معاملات نہ کرے جس سے کہ لوگوں کی زندگی پریشان ہو جائے۔ تیسری چیز فطرت یہ بتاتی ہے کہ ہر کسی کو اپنی باڈی کا دھیان رکھنا چاہیے۔ صفائی، ہائیجین کے طور پر، ہیلتھ کے پروسپیکٹو سے، یعنی صحت کو لے کر اور صفائی کو لے کر، اور تیسری چیز اس پہناوے کو لے کر جس سے کہ باڈی ڈھکے، ایکسپوز نہ ہو، لوگوں کو وہ پہناوا بہتر لگے، اور خود کو بھی وہ پہناوا بہتر لگے، اور اس پہناوے سے خود کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ چوتھی چیز ہر کسی سے اچھے معاملات کرے، یا وہ معاملات جو کہ سکھائے گئے ہیں۔ ماں باپ سے کیسے معاملات کرنے چاہیے، بھائی سے کیسے معاملات کرنے چاہیے، بہن سے کیسے معاملات کرنے چاہیے، رشتہ دار سے کیسے معاملات کرنے چاہیے، دوستوں سے کیسے معاملات کرنے چاہیے، ایک استاد کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے، جو لوگ راستے میں ملتے ہیں ان سے کیسے معاملات کرنے چاہیے، جو لوگ ضرورت مند ہیں اور ان کی ضرورت آپ اللہ کے فضل سے پوری کر سکتے ہیں، تو ان سے کیسے معاملات کرنے چاہیے۔ یہ سبھی فطرت اللہ نے ہمارے ذہن میں ہماری پیدائش کے ٹائم ڈال دی، اور اس کا ایک ذریعہ تعلیم، ماں باپ، رہائش اور یہ سوسائٹی بنا دی۔ تو ہمیں یہ بیسک چیز بھی یاد کرنی چاہیے، یا یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو فطرت جس پہ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، ہر انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک ہندو کو، ایک سکھ کو، ایک عیسائی کو، ایک پارسی کو، اور ایک دوسرے مذہب کے لوگوں کو، تو ہمیں ان چیزوں کے لیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یاد کرنے کا بھی طریقہ ڈیسائیڈ ہو گیا، وہ بھی بتایا گیا، اور اس چیز پہ بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا کہ جب تک اس زندگی میں تم ہو، تم کو اسی طریقہ کار سے زندگی بتانی چاہیے، اسی طریقہ کار پہ زندگی بتانی چاہیے، اور اسی طریقہ کار پہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی، اس زندگی میں تم کو موت آئے گی، تو یہ بھی فطرت سبھی انسانوں کے
ذہن میں ڈال دی کہ یہ زندگی موت کے بعد ختم ہو جائے گی، تو ہمیں بہتر اعمال کرنے چاہیے تاکہ اس کا رزلٹ ہمیں اپنی موت کے بعد مل سکے۔ ہمیں ساری چیزوں کا دھیان رہتا ہے، لیکن ہمیں یہ دھیان نہیں رہتا کہ اللہ نے جو فطرت اللہ کو یاد کرنے کے لیے دی تھی یا بتائی تھی، یا جو صلاح دی گئی ہے پراپر، اس چیز کو ہم بھول گئے، اس چیز کو ہم مکس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ گانے کے ذریعے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈانس کے ذریعے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو کہ یہ ہے نہیں۔ اللہ نے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کی حمد بیان کرنے کا ایک طریقہ دیا، اور وہ نماز ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، جس کو ہمیں دنیا میں سمجھنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس چیز کو لوگوں تک عام کر سکیں۔ ہمیں ساری فطرت جو اللہ نے دی ہے ان سبھی کا صحیح طریقہ پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کار ہم مکس کر دیتے ہیں، اور اس کو کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کو یاد کرنے کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کو سیکھیں، سمجھیں، اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں، تاکہ اللہ ہم سے، سبھی لوگوں سے زندگی میں راضی ہو جائیں، اور ہم زندگی میں اس راستے پہ چلیں جس سے اللہ راضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں ایک فطرت کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ فطرت آپ ہر انسان میں اس دنیا میں دیکھیں گے۔ آئیے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی چیز فطرتی طور پر انسان کو دی کہ وہ زندگی میں تعلیم حاصل کر سکے، اور ہر انسان زندگی میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو وہ کسی ادارے میں جا کر، یا کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر، یا کسی کالج میں جا کر، یا کسی اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے، یا وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ذریعے، اپنے پریوار کے ذریعے، اپنے بھائی بہن کے ذریعے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو فطرت وہ زندگی میں لے کے آتا ہے وہ یہ کہ وہ ہر کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، اور وہ معاملات کرے جس سے کہ لوگوں کی بھلائی ہو سکے، اور وہ معاملات نہ کرے جس سے کہ لوگوں کی زندگی پریشان ہو جائے۔ تیسری چیز فطرت یہ بتاتی ہے کہ ہر کسی کو اپنی باڈی کا دھیان رکھنا چاہیے، صفائی، ہائیجین کے طور پر، ہیلتھ کے پروسپیکٹو سے، یعنی صحت کو لے کر اور صفائی کو لے کر، اور تیسری چیز اس پہناوے کو لے کر جس سے کہ باڈی ڈھکے، ایکسپوز نہ ہو، لوگوں کو وہ پہناوا بہتر لگے، اور خود کو بھی وہ پہناوا بہتر لگے، اور اس پہناوے سے خود کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ چوتھی چیز
ہر کسی سے اچھے معاملات کرے، یا وہ معاملات جو کہ سکھائے گئے ہیں۔ ماں باپ سے کیسے معاملات کرنے چاہیے، بھائی سے کیسے معاملات کرنے چاہیے، بہن سے کیسے معاملات کرنے چاہیے، رشتہ دار سے کیسے معاملات کرنے چاہیے، دوستوں سے کیسے معاملات کرنے چاہیے، ایک استاد کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے، جو لوگ راستے میں ملتے ہیں ان سے کیسے معاملات کرنے چاہیے، جو لوگ ضرورت مند ہیں اور ان کی ضرورت آپ اللہ کے فضل سے پوری کر سکتے ہیں تو ان سے کیسے معاملات کرنے چاہیے۔ یہ سبھی فطرت اللہ نے ہمارے ذہن میں ہماری پیدائش کے ٹائم ڈال دی، اور اس کا ایک ذریعہ تعلیم، ماں باپ، رہائش اور یہ سوسائٹی بنا دی۔ تو ہمیں یہ بیسک چیز بھی یاد کرنی چاہیے، یا یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو فطرت جس پہ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، ہر انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک ہندو کو، ایک سکھ کو، ایک عیسائی کو، ایک پارسی کو اور ایک دوسرے مذہب کے لوگوں کو، تو ہمیں ان چیزوں کے لیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یاد کرنے کا بھی طریقہ ڈیسائیڈ ہو گیا، وہ بھی بتایا گیا، اور اس چیز پہ بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا کہ جب تک اس زندگی میں تم ہو، تم کو اسی طریقہ کار سے زندگی بتانی چاہیے، اسی طریقہ کار پہ زندگی بتانی چاہیے، اور اسی طریقہ کار پہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی، اس زندگی میں تم کو موت آئے گی، تو یہ بھی فطرت سبھی انسانوں کے ذہن میں ڈال دی کہ یہ زندگی موت کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں بہتر اعمال کرنے چاہیے تاکہ اس کا رزلٹ ہمیں اپنی موت کے بعد مل سکے۔ ہمیں ساری چیزوں کا دھیان رہتا ہے، لیکن ہمیں یہ دھیان نہیں رہتا کہ اللہ نے جو فطرت اللہ کو یاد کرنے کے لیے دی تھی یا بتائی تھی، یا جو صلاح دی گئی ہے پراپر، اس چیز کو ہم بھول گئے، اس چیز کو ہم مکس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ گانے کے ذریعے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈانس کے ذریعے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو کہ یہ ہے نہیں۔ اللہ نے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کی حمد بیان کرنے کا ایک طریقہ دیا، اور وہ نماز ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، جس کو ہمیں دنیا میں سمجھنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس چیز کو لوگوں تک عام کر سکیں۔ ہمیں ساری فطرت جو اللہ نے دی ہے ان سبھی کا صحیح طریقہ پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کار ہم مکس کر دیتے ہیں، اور اس کو کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کو یاد کرنے کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کو سیکھیں، سمجھیں، اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں، تاکہ اللہ ہم سے، سبھی لوگوں سے زندگی میں راضی ہو جائیں، اور ہم زندگی میں اس راستے پہ چلیں جس سے اللہ راضی ہے۔